میرے دوستو، میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے ایسی بلند شان عطا فرمائی ہے جس کا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ معراج والی رات تمام انبیاء کرام، تمام رسول اور نبی مقتدی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو امام بنا دیا۔ آپ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسی بلند شان عطا فرمائی ہے، ایسی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ جب ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو چاند کا 2 ٹکڑے کر کے دکھا، اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، تب تو میں تمہیں نبی مانوں گا، ورنہ میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پیغمبر پریشان ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا میرا یعنی خدا کا کام ہے۔ دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد اور ایک طرف شہر نبی، اے کاش کہ ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ میرے عزیز دوستو، وہ زمانہ یاد کیجئے کہ جب 313 صحابہ کرام پیاسے تھے اور ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے ایک پیالے میں پانی منگوایا۔ اس کے بعد پھر خدا نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر اس پیالے میں ہاتھ کی انگلی کو ڈالنا تیرا کام ہے، اور اس پیالے سے پانی کے چشمے کو جاری کرنا خدا کا کام ہے۔ ایسی بلند شان عطا فرمائی، تبھی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے اونچا کر دیا؟ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ اس زمانے کو دیکھیے کہ پہلے نبی قبیلے کا، پہلے نبی محلے کا، پہلے نبی شہر کا، اور پہلے نبی کسی ایک ملک اور قبیلے کا ہوا کرتا تھا، لیکن جو آخری نبی ہے، جو ہمارے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے اور آپ کے سردار ہیں، جو پوری کائنات کے سردار ہیں، آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ ذرا اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں کے پیارے نبی، اے مسلمانوں کے پیغمبر، قرآن نے یہ نہیں کہا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کسی ایک قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کو ہندوؤں کے لیے بھی پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا، اور آپ کو سکھوں اور عیسائیوں کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔
تبھی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے اونچا کر دیا؟ تو آگے فرمایا کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر قرآن میں خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے میں اور درخت کے جس پتے میں اور قلم کے جس نوک میں جہاں خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط اور محمد کے بعد مصطفائی کا تصور غلط، اسی لیے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔